نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے لبرل ادارے یعنی لبرل انسٹیٹیوشنز، اور ہمارا آج کا عنوان ہے ادارہ نمبر 4، ادارہ تعمیر۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرصہ سے اپنا پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم پیش کر رہا ہوں، اور آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ڈائلیکٹیکل لبرلزم میرا اپنا ایک وضع کردہ، میرا اپنا تخلیق کردہ ایک نظریہ حیات یعنی آئیڈیالوجی ہے، جو میں نے پوری دنیا کے 8 ارب انسانوں کے لیے تخلیق کیا ہے۔ یہ نظریہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے باصلاحیت ہے، اور پوری دنیا کے 8 ارب انسان اس نظریہ حیات، اس آئیڈیالوجی کے تحت اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں، اور یہ تمام انسانوں کے لیے باصلاحیت ایک اپنا جو ہے نظریہ حیات ہے۔ عزیزان محترم، میں اس نظریہ حیات کے حوالہ سے آپ کو کافی ساری باتیں بتا چکا ہوں۔ اس کے 15 ارکان کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں، اور آپ کو میں اس کے جو پوشیدہ ارکان ہیں، 5 عدد پوشیدہ ارکان ہیں، اس کے اخلاقی پہلو ہے، مذہبی پہلو ہے، اس کا معاشرتی پہلو ہے، ثقافتی پہلو ہے، عالمی نظریاتی پہلو ہے، یہ 5 اس کے جو پہلو ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ حضرات کو جو ہے بتا چکا ہوں کہ لبرل جو ہے اصطلاحات جو ہے ان کے حوالہ سے آپ کے سامنے سیر اصل میں نے گفتگو کی ہے، اور آپ کو بتایا ہے کہ لبرل عہد کیا شے ہے، لبرل فرد کون ہوتا ہے، لبرل سماج سے کیا مراد ہے، لبرل ریاست کیا ہوتی ہے، لبرل کلچر کیا ہے، لبرل تعلیم، لبرل قوانین، یہ تمام جو ہے مطلب لبرل ٹرمز جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں نے تفصیلاً آگاہیت مہیا کی ہے۔ تو اب میں آپ حضرات کے سامنے لبرل انسٹیٹیوشن یعنی لبرل اداروں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو لبرل اداروں کے حوالے سے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اس سے قبل 3 ادارے بتائے ہیں، آپ کو ان کو ڈیفائن کیا ہے، ان کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی ہے، ان کے معنی بیان کیے ہیں، ان کا مفہوم اور مطلب آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ یعنی کہ نمبر 1 ادارہ خاندان تھا، نمبر 2 ادارہ تحریم، اور نمبر 3 ادارہ تفہیم۔ ان 3 اداروں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور میں یہ بھی آپ کو آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں یہ بات کہ دنیا میں اب تک 5 ادارے کام کر رہے ہیں، 5، لیکن میں نے اپنے نظریہ حیات ڈائلیکٹیکل لبرلزم میں 5 کی بجائے 13 ارکان جو ہے وہ رکھے ہیں، 13 ارکان۔ تو ان 13 ارکان میں سے پہلے 3 جو ہے اپنے ادارے جو ہیں، پہلے 3 ادارے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ یہ 3 ادارے ہیں، ادارہ خاندان، اور نمبر 2 ادارہ تحریم، اور نمبر 3 ادارہ تفہیم۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے چوتھا ادارہ، ادارہ تعمیر، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، عرض ہے کہ جدلیاتی لبرلزم یا ڈائلیکٹیکل لبرلزم میں چوتھا ادارہ ہے تعمیر، ادارہ تعمیر۔ اشیاء کی ظاہری شکل و صورت، ان کی کارکردگی، جاندار بے جان اشیاء کی ماہیت، ترکیب اور بناوٹ، مادہ اور توانائی کے باہمی تعلق، اور سماجی خیالات و نظریات کے مطالب اور مفاہیم جان لینے کے بعد ضروری ہے کہ انسان سمجھی ہوئی خام چیزوں کے مختلف حصے جوڑ کر، مختلف حصوں کو باہم جوڑ کر کارآمد چیزیں بنائے۔ جی ہاں، کارآمد چیزیں بنائی جائیں۔ مثلا لکڑی کے چند ٹکڑے جوڑ کر کرسی بنائی جا سکتی ہے، میز بنایا جا سکتا ہے، الماری بنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اینٹیں باہم جوڑ کر مکان تعمیر کرنا، بجری، پتھر اور تارکول سے سڑک تعمیر کرنا وغیرہ، یہ سارے کام جو ہیں یہ مطلب باہم مختلف چیزوں کو جوڑ کر کیے جا سکتے ہیں۔ نئی نئی چیزیں، چند چیزوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر نئی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اس طرح چند اچھے کلموں کو جوڑ کر اخلاق و کردار کی تعمیر کے لیے کوئی اچھا خیال بنایا جا سکتا ہے، کوئی اچھا نظریہ تخلیق کیا جا سکتا ہے، وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ اس ادارہ کے کام ہیں، ادارہ تعمیر کے یہ سارے کام ہیں۔ یہ ادارہ تعمیر جو ہے یہ ایک معاشی، معاشرتی، سیاسی اور روحانی ادارہ ہے۔ اب اس کے معنی سمجھ لیجیے کہ تعمیر کے معنی کیا ہیں۔
تعمیر کے معنی ہے نمبر 1 حصوں کو باہم جوڑ کر کوئی نئی چیز بنانا. حصوں کو باہم جوڑ کر کوئی چیز بنانا، کوئی نئی چیز بنانا یا کوئی پہلے سے بنی چیز بنانا، یعنی حصوں کو باہم جوڑ کر کوئی چیز بنانا. نمبر 2 قائم کرنا، مضبوط کرنا، کھڑا کرنا، بنیاد رکھنا، بناوٹ. اور نمبر 4 بناوٹ، تشکیل، ساخت اور شکل. یہ اس کے معنی ہیں. ایک بار پھر سن لیں تعمیر کے معنی. نمبر 1 حصوں کو باہم جوڑ کر کوئی چیز بنانا. نمبر 2 قائم کرنا، مضبوط کرنا، کھڑا کرنا. اور نمبر 3 بنیاد رکھنا. نمبر 4 بناوٹ، تشکیل، ساخت، شکل. یہ اس کے معنی ہیں، 4 معنی. اب ادارہ تعمیر کی تعریف سن لیجئے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. نمبر 1 وہ ادارہ جس میں افراد کو خام چیزوں کے مختلف حصے باہم جوڑ کر کارآمد چیزیں بنانے، لفظوں اور فکروں کو جوڑ کر کوئی خیال یا نظریہ وجود میں لانے، سماجی تعلقات کے قیام ان کو بہتر بنانے، مستقل بنیادوں پر استوار کرنے اور سماجی بہبود اور سماجی بھلائی کے کام انجام دینے سے متعلق لبرل اقدار اور سماجی معمولات کا فہم و علم مہیا کیا جائے. یہ ہے ادارہ تعمیر. دوبارہ سن لیں اس کی تعریف. وہ ادارہ جس میں افراد کو خام چیزوں کے مختلف حصے باہم جوڑ کر کارآمد چیزیں بنانا سکھایا جائے، لفظوں اور فکروں کو جوڑ کر کوئی خیال یا نظریہ وجود میں لانا سکھایا جائے، سماجی تعلقات کے قیام ان کو بہتر بنانے، مستقل بنیادوں پر ان کو استوار کرنے اور سماجی بہبود اور سماجی بھلائی کے کام انجام دینے سے متعلق لبرل اقدار اور سماجی معمولات کا فہم اور علم مہیا کیا جائے، اسے ہم کہیں گے ادارہ تعمیر. اس کی دوسری تعریف تھوڑی سی سادہ لفظوں میں نے اس کو وضع کیا ہے. دوسری تعریف سن لیں ادارہ تعمیر کی. وہ ادارہ جس میں افراد کو مادی اشیاء اور سماجی خیالات و نظریات کی تعمیر کا علم مہیا کیا جائے. یہ ذرا بریف تعریف میں نے وضع کی ہے. ادارہ تعمیر سے مراد ہے وہ ادارہ جس میں افراد کو مادی اشیاء اور سماجی خیالات و نظریات کی تعمیر کا علم مہیا کیا جائے، اسے ہم ادارہ تعمیر کہیں گے. اب ادارہ تعمیر کی بھی 2 اقسام ہیں. جس طرح ادارہ تفہیم کی 2 اقسام تھیں، ادارہ تعمیر کی بھی 2 اقسام ہیں. تو پہلی اس کی قسم ہے ادارہ مادی تعمیر یعنی سائنسی تعمیر، ادارہ مادی تعمیر یا سائنسی تعمیر. اور دوسری قسم ہے ادارہ سماجی تعمیر. انشاءاللہ تعالی العزیز ادارہ مادی تعمیر اور ادارہ سماجی تعمیر، ان کی تفصیل آپ کو انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہمارا ایپیسوڈ اس میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.